بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم طارق جمیل صاحب، مولوی طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ توحید، جو انہوں نے لکھوائی ہے۔ پہلے ان کی زبانی سن لیجئے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ میں اہل بیت پر ایک کتاب لکھواؤں۔ حیرت کی بات تھی کہ اہل بیت کے تذکرے سے تاریخ خالی پڑی، پوری کتاب کھنگال کے چند سطریں ملتی تھیں۔ جو میرے نبی کی آنکھوں کے تارے تھے، میرے نبی کے راج دلارے تھے، 465 کتابیں دیکھیں، اور کھنگالی تو اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جن سے مواد ملا 465 کتابوں سے قطرہ قطرہ جمع کر کے کچھ جمع ہوا۔ جن سے مواد ملا وہ 465 کتابیں تھیں، ان سے قطرہ قطرہ جمع کر کے کچھ جمع ہوا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ اسے قبول کرے۔ 665 صفحات کی ایک کتاب گلدستہ اہل بیت تیار ہوئی ہے کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ بیان انہی کے الفاظ پر مشتمل ہے جو آپ نے سنا، تبصرہ۔ محترم جمیل صاحب، طارق جمیل صاحب، جب یہ ٹاپک اتنا اہم تھا تو مواد آپ کو کتاب اللہ سے ملنا چاہیے تھا نا، کیونکہ تمام اہم مواد تو اسی کتاب سے ملتا ہے نا، قرآن سے، جو ضروری ہوتا ہے، جو اہم ہے، ضروری ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا۔ تو اس کتاب سے کیوں نہ ملا آپ کو؟ تمام اہم باتیں تو اسی غیر مشکوک کتاب، غیر مشکوک تو ایک ہی ہے نا، غیر مشکوک کتاب سے ملنی چاہیے تھیں۔ اگر یہ ساری دین کی باتیں تھیں اور دین سے متعلق تھیں، قرآن تو اسماء الرجال والنساء، اسماء الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے نام، ان سے ہی خالی پڑا ہوا ہے، اس میں تو کسی کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کا نبی کے اقربا سے کوئی لینا دینا نہیں، رجال سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، افراد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب اس نے کہا کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، 33-40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، 33-40۔ تو کم از کم اس موقع پر اتنا تو کہہ دیتا کہ مردوں کے باپ نہیں لیکن بیٹیوں کے باپ تو ہیں، اتنا ہی بتا دیتا، اتنا بتا دیتا کہ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ مردوں کو تو اس لیے منع کیا نا کہ کوئی آگے کوئی نبوت نہ چلا لے یا کوئی استحقاق نہ کھڑا کر لے کہ بھئی یعنی نبی کے ہم جو بیٹے پوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھی حق ہے، چونکہ آگے سیٹ جو ہے وہ آگے تو وہ تو اس سے چلا کرتی ہے نا، مرد سے چلتی ہے، یعنی عہدہ جو چلتا ہے یا جو کوئی بھی کاسٹ چلتی ہے وہ مرد سے چلا کرتی ہے، لہذا کوئی یہ نہ کھڑا کر لے استحقاق اپنے جتائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم ہی کر دیا، باب ہی چیپٹر کلوز کر دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو کم از کم اس موقع پر اتنا بتا دیتا کہ مردوں میں سے نہیں ہے لیکن بیٹیوں کے تو ہیں نا، بیٹیوں کے باپ تو ہیں نا، اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم جو بقول آپ کی جھوٹی فارسی روایت کے کہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں انہی کا نام لے لیتا، کم از کم اتنا ہی کر لیتا۔ قرآن نے تو سابقہ بھی کسی نبی کے خاندان والوں کا کوئی نام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم کے اتنے بیٹے بیٹیاں تھیں، موسیٰ کے اتنے بیٹے بیٹیاں تھیں، اتنی بیویاں تھیں۔ اللہ کے دین میں سوائے انبیاء کے کسی کی کوئی انوالومنٹ ہے ہی نہیں، انسانوں کی، نبی کے خاندان کے بھی نہیں، اور انبیاء کی انوالومنٹ بھی صرف اتنی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، 24-53۔ رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی سوائے اس کے کہ وہ کھول کر پہنچا دینے کی، یہ نبی پلس رسول کی ہے، اور اگر وہ خالی رسول ہے تو انتظامی معاملہ چلانے کی، رسول پر انتظامی معاملہ چلانے کی بھی ہوتی ہے، چونکہ اسٹیٹ آگے رسول نے چلانی ہوتی ہے، انتظامی معاملہ چلانے کی بھی۔ باقی سابقہ رجال، اور وہ بھی خاص رجال یعنی انبیاء تو خاص رجال ہو گئے نا، خاص افراد ہو گئے، لوگ ہو گئے، وہ بھی انبیاء۔ خاص رجال کے متعلق کیا کہتا ہے قرآن، یہ بھی سن لیں ذرا، سن لیں، نہیں سننے دیجئے۔ آپ نے تو سنا ہے نا، آپ تو چھپاتے ہیں نا، آپ تو چھپانے والوں میں سے ہیں نا، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سننے دیجئے۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، سورہ بقرہ کی 134 اور 141، دو جگہ پر۔
یہ انبیاء اپنے اپنے دور کے لوگ تھے، چلے گئے، گزر گئے، ختم ہو گئے، فنشڈ۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے ذمہ، اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے ذمہ۔ اور تم سے تو ان سابقہ لوگوں کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے متعلق کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سابقہ لوگوں کے اعمال کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسری جگہ کہتا ہے قرآن علیکم انفسکم 5 کی 105، تم پر صرف تمہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ تم سے کسی سابقہ لوگوں کے بارے میں، کسی عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین وغیرہ وغیرہ، یزید وزید، کوئی بھی یعنی کسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کہیں نہیں کہا قرآن میں۔ کون کیا تھا، کیا کرتا تھا، یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں بتایا نہ ہم جانتے ہیں، ہمارا میٹر ہی نہیں ہے۔ رجال کی بیس پر ہی تو جناب فرقے بنتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آج اپنی دینی کتب سے رجال کو نکال دیجئے، صرف اللہ کی کتاب چھوڑ دیجئے۔ رجال جب رجال نکالیں تو روایتیں بھی کہیں آپ کی رجال کی بیس پر ہی تو کھڑی ہیں ساری کی ساری۔ یہ رجال نکال دیجئے، اس میں افراد نکال دیجئے لوگوں کو، تو خارج کر دیں تو سارے فرقے وہیں ڈھیر ہو جائیں گے، ختم، سارے فرقے ختم۔ قرآن نے تو نام دیے ہیں، نہ فرقے بنائے، آپ نے نام بھی دیے اور فرقے بھی بنائے، سارے فرقے ختم، نہ سنی بچائے گا، نہ شیعہ بچائے گا، نہ دیوبندی بچائے گا، نہ بریلوی بچائے گا، سب نکل گئے۔ اللہ کی کتاب ہے بس، کون سا دیوبندی اور کون سا بریلوی، کون سا شیعہ اور کون سا سنی، وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، یہ کام آپ نے کرنا نہیں ہے۔ اسی سے تو دکانیں چل رہی ہیں، دکانیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، ملیں، کارخانے، یہ دیوبندی مل، بریلوی مل، یہ شیعہ سنی کہ بڑے بڑے یعنی فیکٹریاں، دکانیں، کارخانے چل رہے ہیں۔ یہ ابھی تو آپ نے اپنی دکان کو اور مزید ترقی دینا چاہیے اہل تشیع کو خوش کر کے۔ پہلے بھی آپ نے کہا تھا نا ایک روایت، یہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا، تو اب جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اب مولا علی کہنا چاہیے۔ وہ بھی میں نے سنا تھا آپ کو، اس پر بھی کبھی میں کچھ عرض کروں گا۔ مولا علی کہنا چاہیے اہل تشیع کو خوش کر کے۔ طارق میاں، میں آپ جیسوں کے رگ رگ سے واقف ہوں، یہ مگرمچھ کے آنسو جو ٹپکاتے رہتے ہیں نا، عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ قرآن کے لیول پر آ کر ہم سے بات کیجئے، لگ پتہ جائے گا جناب۔ فی الحال اتنا ہی۔ وہاں آیت 33 کی 33 میں جو اہل بیت کہا گیا ہے نا، وہاں صرف نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے، نبی کی بیویوں کو تخاطب ہے، یہ اور کلیئر کر دوں، وہ بھی بغیر نام لیے، اور وہ بھی ان کی اصلاح کی غرض سے، اور کچھ نہیں، ان کی اصلاح کی غرض، اور کسی کو شامل نہیں کیا اہل بیت میں۔ 33 اور 34 نکال کر پڑھ لیں اور پڑھا دیں ان کو کہ دیکھیں اس میں کس کو مخاطب کیا، صرف بیویوں کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی اہل بیت میں اللہ نے صرف بیویوں کو رکھا ہے۔ ان کو پڑھا دیں، ان کو وہ آیتیں پڑھائیں، پٹی نہ پڑھائیں۔ اور انکم، بیچ میں جو انکم آیا نا، یہ کم کی ضمیر مذکر کی جو لائی گئی ہے، وہ اس لیے کہ اس اہل بیت کے سربراہ تو خود نبی تھے نا، لہذا یہاں کم کی ضمیر لائی گئی، ورنہ پورا خطاب جو ہے صرف نبی کی بیویوں سے ہے۔ اور آپ کی ایرانی روایت کسا کہ انہی بیویوں کو فہرست سے خارج کر دیا، اور وہ لوگ ڈال دیے جن کا ذکر تک نہیں ہے کہ قرآن کی آیت میں۔ یہ ہے آپ کے پنجتن پاک کی حقیقت۔ چلیے، والسلام۔